بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں۔ ناظرین کرام، آج کل جو کچھ بھی جمہوریت کے نام پہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس کا آغاز 15 اگست 1947 کو ہو گیا تھا۔ میں آپ کو پاکستان کے اس جمہوری تماشے کی کہانی سنا رہا ہوں جو قیام پاکستان سے تاحال جاری و ساری ہے۔ توجہ فرمائیں، میں نے اس سلسلے میں ایکچولی اپنی کتاب لکھی تھی، اس کا نام تھا پاکستان کی انتخابی مارکہ آرائیاں۔ اس کتاب میں نے پاکستان کے قیام پاکستان سے 2018 تک کے تمام سیاسی معاملات، واقعات، تمام جوڑ توڑ، الیکشن، ان کے نتائج بڑی محنت سے مرتب کیے تھے، لیکن ہمارے ہاں جو کہ سنجیدہ کتابیں پڑھنے کا رواج نہیں ہے، نہ لوگ اس کو اہمیت دیتے ہیں، تو میں نے مناسب سمجھا کہ اس کے کچھ ایسے ابواب آپ کی خدمت میں پیش کروں جو آج کے ہر باشعور پاکستانی کے لیے جاننا ضروری ہیں۔ ناظرین کرام، 21ویں صدی میں پاکستانی شہریت کے حامل ہر شخص کو، خواہ اس کا تعلق کسی بھی شعبہ زندگی سے ہو، ایمان کی حد تک یقین ہو گیا ہے کہ پاکستان کا قیام ایک معجزہ۔ قیام پاکستان سے تاحال اس کے حکمرانوں نے جس تندہی سے پاکستان کا بیڑا غرق کرنے کی کوشش دانستہ یا نادانستہ کی ہے، اس کے بعد بھی بھلے آدھا ہی صحیح اس کے وجود کا قائم رہنا کسی معجزے سے کم نہیں۔ یہ شاید دنیا کا واحد ایسا ملک ہے جس کے عوام بدترین حالات میں بھی اس سے محبت کرتے ہیں، لیکن اس کو قائد اعظم لیاقت علی خان کے بعد ایک بھی ایسا حکمران نہیں ملا جس نے اپنی دانش میں پاکستان کو ایک اسٹیٹ بنانے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ کرپشن ان کا طرح امتیاز رہا۔ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جہاں اس کا مظاہرہ نہ ہوا ہو، خصوصاً جمہوریت جس کے نام پر یہ ملک بنا تھا۔ اس کے جو ثمرات اس بد نصیب قوم نے برداشت کیے اور آج تک کر رہی ہے، اس کا تذکرہ ہی دل ہلا دینے کو کافی ہے۔ یہ پاکستان کے عظیم عوام ہیں جنہوں نے زندہ درگور ہو کر بھی اپنے ملک کو اندرونی اور بیرونی لٹیروں اور ڈاکوؤں سے محفوظ رکھا۔ اللہ رہتی دنیا تک اسے سلامت رکھے۔ آئیے آپ کو پاکستان کے جمہوری تماشے کی کہانی سنائیں۔ 14 اگست 1947 کو قیام پاکستان کے بعد خالق جماعت مسلم لیگ کو ملک کی باغ ڈور اقتدار سنبھال کے ترجیحی بنیادوں پہ ملک کا آئین بنانا تھا۔ آئین کے تحت الیکشن کروانے تھے، اس کے بعد منتخب نمائندوں پہ مشتمل حکومت قائم کرنی تھی، لیکن باوجود ایسا عملی طور پہ نہ ہو سکا۔ قیام پاکستان کے ایک ماہ بعد بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح انتقال فرما گئے۔ اس کے قیام پاکستان کچھ عرصہ بعد ہی بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح انتقال فرما گئے۔ اس کے بعد آئین سازی کے لیے بنائی گئی کمیٹی آئین پر اتفاق نہ کر سکی۔ ڈرافٹ بنتے رہے اور پھاڑے جاتے رہے کہ غیر ملکی منصوبے کے تحت پاکستان کے پہلے بانی رکن عوامی وزیر اعظم نوابزادہ لیاقت علی خان کو راولپنڈی کا عوامی جلسے سے خطاب کے دوران 16 اکتوبر 1951 میں پہلی غیر ملکی گولی سینے میں اتار کے شہید کر دیا گیا۔ جلسہ گاہ کمپنی باغ کو اس دن سے لیاقت باغ اور شہید وزیر اعظم کے شہید ملت کے خطاب سے یاد کیا جانے لگا۔ اسی جگہ اسی لیاقت باغ میں پھر بعد میں محترمہ بے نظیر بھٹو کو بھی شہید کیا گیا۔ مزار قائد اعظم کے احاطے میں ایک محب وطن مخلص بانی رکن پاکستان کا قبر کا اضافہ ہو گیا۔ پاکستان کے عوام اور مملکت استحکام کے دور سے گزر کے آگے بڑھنے کے عزم کے ساتھ ہمہ تن مصروف ہو گئی۔ حکومت کے قیام کے لیے الیکشن کے لیے آئین ناگزیر تھا۔ فروری 1956 کو وہ دن بھی آ گیا جب آئین ساز کونسل نے 6 شیڈول، 13 حصوں اور 234 آرٹیکل پر مشتمل ایک آئین تیار کر لیا، جو اس وقت کے گورنر جنرل اسکندر مرزا کو پیش کر دیا گیا۔ 23 مارچ کے اس آئین کے تحت مملکت پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان قرار پایا اور اسکندر مرزا نے گورنری سے استعفیٰ دیے پاکستان کے پہلے صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا، لیکن ملک میں جاری انتشار
ختم نہ ہوا۔ اس کا اندازہ یوں لگایا جا سکتا ہے کہ 2 سال میں 4 حکومتیں اور اسمبلیاں بنانی پڑیں۔ اس عدم استحکام کی وجہ سے اس وقت کے وزیر اعظم محمد علی بغرا کی حکومت کابینہ اور اسمبلی توڑ دی گئی۔ 7 اکتوبر 1958 کو اسکندر مرزا نے کمانڈر ان چیف محمد ایوب خان کو ایمرجنسی کے ساتھ مارشل لا لگانے کی دعوت دی۔ اس کے بعد اسکندر مرزا کو معزول کر کے جلا وطن کر دیا گیا۔ واضح رہے کہ پاکستان کی تاریخ کا یہ پہلا صدر تھا جو جلا وطن ہو کے لندن چلا گیا، اور یہ ابھی تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ صدر چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے جنرل ایوب خان نے ملک کی باغ ڈور سنبھال لی۔ 1956 کا متفقہ آئین معطل کر دیا۔ امن و امان کی شرط پہ عام انتخابات کا اعلان کیا گیا جو نہ ہو سکے۔ 1962 میں جنرل ایوب خان نے مسودہ آئین دے کے عام صدارتی الیکشن کا اعلان کیا جو 1964 میں ہوئے۔ جنرل محمد ایوب خان نے اپنی سیاسی مسلم لیگ کنونشن کی بنیاد کلفٹن کے مچھلی گھر میں رکھی اور صدارت کا امیدوار بن گیا۔ پاکستان کی تمام سیاسی، دینی اور مذہبی جماعتوں نے ایوب خان کے مقابلے کے لیے محترمہ فاطمہ جنو کو آمادہ کیا۔ اس طرح متفقہ صدارتی امیدوار کے طور پہ محترمہ فاطمہ جناح نے جنرل محمد ایوب خان کے مقابلے میں صدارت کا الیکشن لڑا، لیکن غیر ملکی مداخلت امریکی سازشیں قائم فرما تھیں۔ آقاؤں کے وفاداروں کی حکمرانی قائم رکھنا تھی، اس لیے پوری قوم کی امید ہار گئی اور ایوب خان جیت گئے، جس کے بعد پاکستان ٹوٹنے کی سازش کا آغاز ہوا۔ جنرل ایوب کے ساتھ آقاؤں کا اختلافات عروج پہ پہنچ گئے۔ جنرل محمد یحییٰ خان کو نیا صدر مملکت و چیف آف آرمی اسٹاف بنا کر عام انتخابات کا اعلان کر دیا گیا۔ ادھر بھارت کو پاکستان پہ حملے کا حکم صادر ہوا، لیکن پاکستان کی تاریخ کے غیر جانبدارانہ الیکشن کرا دیے گئے، جس کے نتیجے میں مشرقی پاکستان میں شیخ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ اور مغربی پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی بھاری اکثریت کے ساتھ الیکشن جیت گئی۔ بھارتی ہندو یہود اور یورپی سامراج کے مطلوبہ ایجنڈے کے مطابق ادھر ہم ادھر تم کا نعرہ لگا کے مشرقی پاکستان کو بھارتی فوج کی سرپرستی میں علیحدہ کر دیا گیا۔ مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا، جبکہ مغربی پاکستان کو پیپل پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو نے نیا عوامی فلاحی اسلامی ملک پاکستان بنانے کے بیڑا اٹھایا۔ حکومت بنانے کے لیے اسمبلی کا اجلاس اسلام آباد میں منعقد کیا گیا۔ ممبران قومی اسمبلی کا حلف برداری ہوئی، جس کے بعد نئے پاکستان کے لیے مکمل آئین سازی کا کام شروع کیا گیا۔ 1973 میں موجودہ آئین تمام جماعتوں کی متفقہ منظوری سے نافذ کر دیا گیا۔ الیکشن 1970 کے 5 سال مکمل ہونے پر 1976 میں عام انتخابات کرائے گئے۔ پاکستان میں 1973 کے آئین کی منظوری کے بعد 8 مرتبہ عام انتخابات کا انعقاد ہو چکا ہے۔ سب سے پہلے 97 میں 97 میں ہوئے۔ 1973 کے آئین کے نفاذ کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کی سربراہی میں قائم حکومت کی مدت 14 اگست 1978 کو پوری ہو رہی تھی، مگر ذوالفقار علی بھٹو نے جنوری 77 میں قومی اور صوبائی اسمبلیاں تحلیل کرنے کا اعلان کیا اور مارچ 1977 میں انتخابات کے انعقاد کا اعلان کر دیا۔ اس وقت 1973 کے آئین میں غیر جانبدار نگران حکومت کی کوئی شق موجود نہیں تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے نگران وزیر اعظم کی حیثیت سے عام انتخابات کی نگرانی کی۔ جسٹس سجاد احمد جان اس وقت چیف الیکشن کمشنر کے عہدے پہ فائز ہے، جن کا تقرر وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے 1973 میں 3 سالہ آئینی مدت کے لیے کیا۔ ان کی مدت عہدہ کی تکمیل پر اس میں 1 سال کی توسیع کی گئی تھی۔ 7 مارچ 1977 کو قومی اسمبلی کے انتخابات میں پی 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 نے 200 نشستوں میں سے 155 پہ کامیابی حاصل کر لی۔ حزب اختلاف کی جماعتوں پہ مشتمل پاکستان قومی اتحاد نے 36 نشستوں پہ کامیابی حاصل کی۔ انتخابی نتائج کے اعلان کے بعد پاکستان قومی اتحاد نے ووٹنگ میں بڑے پیمانے پر دھاندلی کا الزامات کرتے ہوئے نتائج تسلیم نہ کرنے کا اعلان کیا اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا۔ صوبائی انتخابات میں بھی پیپلز پارٹی نے کامیابی حاصل کر لی۔ وفاقی اور چاروں صوبوں میں نئی حکومتیں قائم ہوئیں۔ دوسری طرف پاکستان قومی اتحاد نے احتجاجی تحریک کا اعلان کر دیا۔ جلسے جلوسوں سے لے کے لانگ مارچ تک تمام حربے استعمال کیے گئے۔
حالات حکومتی کنٹرول سے اس حد تک باہر ہو گئے کہ حکومت نے لاہور، کراچی اور حیدرآباد میں مارشل لا نافذ کر کے فوجی عدالتیں قائم کر دیں۔ ملک غلام جیلانی نے اس حکومتی اقدام کو ماورائے آئین قرار دیا، جس کے نتیجے میں حکومت کو مارشل لا کے نفاذ کا فیصلہ واپس لینا پڑا۔ حکومت اور حزب اختلاف میں مذاکرات کا آغاز ہوا۔ کئی روز جاری رہنے والے یہ مذاکرات، جن میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے پر زیادہ زور دیا جا رہا تھا، خصوصاً پاکستان قومی اتحاد کے لیڈر ایئر مارشل اصغر خان کی طبیعت کو زیادہ مالش کر رہی تھی۔ موصوف نے خود وزیر اعظم بننے کے چکر میں فوج کے نام کھلا خط لکھ کر اس کی غیرت کو للکارا اور مارشل لا لگانے کا طعنہ دے دیا۔ جنرل ضیاء الحق کے لیے بلی کے بھاگوں چھینکا ٹوٹا۔ ادھر پروفیسر غفور نے مذاکرات کی کامیابی کا اعلان کیا اور ادھر چیف آف آرمی اسٹاف جنرل ضیاء الحق نے حکومت کا تختہ الٹ کر اقتدار پر 90 روز میں انتخابات کروانے کے وعدے کے ساتھ قبضہ کر لیا۔ ایک ایسا وعدہ جو اگلے 8 سالوں تک پورا نہ ہو سکا۔ ناظرین، یہ میں نے آپ کی خدمت میں پہلی قسط پیش کی ہے، دوسری قسط انشاءاللہ میں کل پیش کروں گا، اور میں آپ کو 1947 سے آج تک کے جو بڑے بڑے واقعات اور جو کچھ حادثات اس میں بغیر لگے رکھے اپنی رائے دیے بغیر غیر جانبداری سے واقعات پیش کر دوں گا۔ اندازہ آپ خود قائم کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا 14 طبق روشن ہو جائیں گے کہ ہمارے سیاست دانوں نے سیاست کے نام پہ کیا کیا گل کھلائے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، جتنی بھی جگہ میسر ہو سبزیاں کاشت کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں، اور سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔